یہ بکرا عید کے اوپر ایک پیروڈی سانگ ہوتا ہے جو گائے بکروں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا. تو پورا پیروڈی سانگ ہم نے منڈی میں شوٹ کیا ہے نادران بائی پاس پہ. بڑا زبردست ہوا ہے گائے کے اوپر. انشاءاللہ تعالی جلد ہی سوشل میڈیا پر یہ اپلوڈ ہو جائے گا. کیا ہے وہ کچھ بتا تو دیں. بس گانا ہے جیسے پیٹرول مہنگا ہوا تو ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے منڈی میں جا کر ایک گانا شوٹ کیا ہے تو اس کے اندر بول تھے ہمارے کہ ماں ڈالا پیٹرول نے ماں ڈالا کیسے کروں قربانی. تو بیپاری بول رہا ہے چھونا نا منڈی مہنگی ہو گئی. آپ کے ساتھ جو پرینک شوٹ ہوا ہے نا وہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں 2009 اور 10 کی دنیا میں واپسی چلے گئی. وہ کیسے مطلب اس میں کیا آپ نے جس طریقے کا وہ ایکٹ دیا ہے نا میرے کیمرہ مین گھبرا گئے تھے. اچھا. بولنے یار آج کچھ ہونے والا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے ان کو دھمکی دی کہ آپ وہ فون ملا رہے ہیں کہ چلو میرے ساتھ میں خود تھانے چلتا ہوں. میں تو واقعی ملا رہا تھا. نہیں آپ تو ملا رہے تھے. میں وہ تو مجھے پتا ہے نا میں نے آپ کو کنٹرول کہاں کرنا ہے. بہت سارے اپنے پرانے ساتھیوں کے نام لیے جس میں عاصم سناٹا تھے اور اس کے علاوہ جو آپ کا نام لیا عامر بابا کا اور جعفر اور دوسرے اور نام بھی جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ P4 پکاؤ میں ہوا کرتے تھے. اور غالباً اس وقت ان کے اس شو میں کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اپیرنٹلی کہ وہ شاید آپ کو بھی بلائیں گے تو انوائٹ کریں گے. تو آیا ابھی تک بلاوا آپ کا؟ اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کی بات ہے اس بات کو بھی یہ نادر تک چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کال آ جائے ہمیں. اچھا. ابھی تک فی الحال میرے خیال سے کراچی میں بھی نہیں. تو آپ لوگ کے جو باقی دوست تھے اس ٹیم کے ان کے ساتھ روابط ہیں رابطے میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی دوست یا آپ صرف عاصم سناٹا صاحب کے ساتھ ہی رابطے میں رہتے ہیں؟ نہیں عاصم سناٹا میرے رابطے میں رہتے ہیں باقی تو دوسرے کسی کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹ نہیں ہوتا نہ ملتے ہیں؟ ابھی تک نہ میرا آمنا سامنا ہوا ہے نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے نہ کچھ کانٹیکٹ ہوا. عاصم سناٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ارے ہاں ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے پرسوں کال آئی تھی عاصم بھائی کی کہ یار عامر بابا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میری ٹانگ کی 3 ہڈیاں 3 جگہوں سے ہڈیاں میری وہ ٹوٹ گئی ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو کرٹکس ہیں وہ آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عامر بابا کامیڈی کو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اوور ایکٹنگ کر جاتے ہیں بہت زیادہ چلاتے ہیں چیختے ہیں اور جس کے اندر کوئی ہیومر نہیں آتا اور یہ بار بار کرنے سے ایک یکسانیت فیل ہوتی ہے. میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں یار 6 سال کا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں کو کارٹون ہوں میں موٹو پتلو. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے اس ماں کی خوشی کیا ہے کہ ایک فوٹو ایک ویڈیو اس بچے کے ساتھ بنانے کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے. کہاں سے آئی ہے وہ؟ کورنگی سے آ رہی ہے وہ صرف اس بنا پر کہ مجھے عامر بابا کے ساتھ فوٹو بنوانی ہے صرف اپنے بچے کی. میں اس ماں کا دل خوش کروں. اگر اس ماں کا دل خوش ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں. ایک صاحب کا فون آتا ہے اس کی بیوی آغا خان اسپتال میں ایڈمٹ ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے. یہ میں آپ کو کلمہ پڑھ کے بات بتا رہا ہوں سچا واقعہ یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. اس نے مجھے فون کیا بولے عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے آپ کو سلامت رکھے. میں نے سر کون بات کر رہے ہیں؟ بولا میں فلانا کراچی سے باہر کا بندہ تھا. بولا مجھے کراچی میں 1 ہفتے پہلے شفٹ ہوا ہوں اور میری بیوی آغا خان اسپتال میں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں میری بیوی آپ کی ویڈیو دیکھ کر صحیح ہو گئی. نہیں کریں بھائی. کس سے زیادہ کلوز ہیں آپ سے بڑے والے بھائی سے؟ ویسے تو بھائی کے ساتھ کلوز ہیں وہ. ٹھیک ہے نا لاڈلا وہ بڑا والا ہے اسی لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں رہتی میرے ساتھ ہے لیکن کلوز اس کے ساتھ ہے. اگر میں نہیں آؤں نا ان کو پریشانی نہیں ہوتی نہیں تو ان کو پتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہوگا شوٹنگ پر ہوگا یہ ہوٹلوں میں کھانے کھاتا ہے یہ غائب رہتا ہے یہ باہر رہتا ہے. لیکن اگر کرتے ہیں منڈی جانا ہوا آپ کا؟ میں نے بتایا نا کہ آپ کو پرسوں منڈی بھیڑیں دمبے بچڑے بچیاں اونٹ کیا بول رہے ہیں ابھی تو فی الحال منڈی ہمیں خریدنے مت آنا قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. ہمارے درمیان آج پھر دوبارہ سے ملک کے مائے ناز فنکار اور خاص طور پہ پرینک اسٹار جناب عامر بابا موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم عامر بابا. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں عامر بابا پہلے بتائیے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. گرمی کے اندر آپ کا رنگ لگتا ہے ابھی تک گورا ہوا ہے بچا ہوا ہے اس کا مطلب اتنی زیادہ گرمی میں نہیں پھر رہے آپ؟ نہیں گرمی میں تو ہم تھے پرسوں منڈی گئے تھے اور منڈی میں بقرہ عید کے لیے عوام کے لیے پبلک کے لیے نا میں اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک پیروڈی میں لے کر آیا ہوں. وہ کیا لے کے آئے؟ یہ بقرہ عید کے اوپر ایک پیروڈی سانگ ہوتا ہے جو گائے بکروں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا. تو پورا پیروڈی سانگ ہم نے منڈی میں شوٹ کیا ہے نادران بائی پاس پہ.
بڑا زبردست ہوا ہے گائے کے اوپر. انشاءاللہ تعالی جلد ہی سوشل میڈیا پر یہ اپلوڈ ہو جائے گا. کیا ہے وہ کچھ بتا تو دیں. بس گانا ہے جیسے پیٹرول مہنگا ہوا تو ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے منڈی میں جا کر ایک گانا شوٹ کیا ہے تو اس کے اندر بول تھے ہمارے کہ ماں ڈالا پیٹرول نے ماں ڈالا کیسے کروں قربانی. تو بیپاری بول رہا ہے چھونا نا منڈی مہنگی ہو گئی. مطلب بیپاری پریشان، وہ اپنا گاہک جو ہے وہ پریشان ہے اور بیپاری جشن منا رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ گانا آپ نے جی لکھا میں نے. جی میں نے لکھا یہ لکھا میں نے. اور گایا بھی خود ہے آپ نے؟ نہیں گایا میں نے، ایک سنگر ہے دانش نام کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے وہ سنگر ہے، ان سے میں نے گوایا ہے. چلیں تو وہ جب منظر عام پہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے اور سنیں گے بھی. اسی ہفتے اپلوڈ ہو جائے گا اور لوگوں تک پہنچ جائے گا. اپلوڈ ہونے پہ مجھے یاد آیا ایک آپ نے ہمارے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی آپ نے پرینک کیا تھا. یہ تو بڑا، لیکن وہ تو بڑا کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا ہی عجیب آپ نے میرے ساتھ کیا. آپ کے ساتھ ایک پرینک جو ہوا ہے نا ابھی، وہ سوشل میڈیا پر جب ہوگا تو بڑا وائرل بھی ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ مجھے میرا ماضی یاد آ گیا. کس طرح سے؟ کہ میں ابھی بیچ میں پرینک کر ہی رہا ہوں، میں ایکچولی میں کر ہی رہا ہوں ذرا اٹکے کے نام سے نا، لیکن وہ نارمل جا رہے ہیں، بالکل نارمل جا رہے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو پرینک شوٹ ہوا ہے نا، وہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں 2009 اور 10 کی دنیا میں واپسی چلے گی. وہ کیسے؟ مطلب اس میں کیا آپ نے جس طریقے کا وہ ایکٹ دیا ہے نا، میرے کیمرہ مین گھبرا گئے تھے. اچھا. بولنے یار آج کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے ان کو دھمکی دی کہ آپ وہ فون ملا رہے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، میں خود تھانے چلتا ہوں. میں تو واقعی ملا رہا تھا. نہیں آپ تو ملا رہے تھے، میں وہ تو مجھے پتا ہے نا، میں نے آپ کو کنٹرول کہاں کرنا ہے یہ مجھے پتا تھا کہ کس طرح. میرے ساتھ کیوں پرینک کیا؟ مطلب مجھے تو بتا دیتے کم سے کم. لیکن اگر بتانے کا ہوتا تو پھر وہ پرینک نہیں ہوتا، پھر وہ ڈرامہ ہو جاتا. لیکن جس طرح آپ نے اس کو نبھایا، اس پرینک کو ایڈ کر کے دیا ہے نا، وہ جب اپلوڈ ہوگا نا آپ دیکھیے گا. ایک پرینک جو اپلوڈ ابھی ہوگا عید سے پہلے ہو جائے گا اسی ہفتے کے اندر. اتنا زبردست پرینک ہوا ہے نا کہ آپ نے میرے پرانے پرینک دیکھیں کہ ندیم جعفری والے اور سکندر سنام جو کامیڈین ہیں، بالکل وہی تھیم، بالکل وہی کانٹینٹ، وہی انداز، اور اسی انداز میں جس طرح بس میں ابھی بتاؤں گا نہیں کانٹینٹ کیا تھا. جب وہ آئے گا تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے. اب عوام ہے جو ویورز ہوتے ہیں ان کو ہی پسند آتی ہے چیز. آج ایک بات کا فیصلہ ہو گیا، آپ ایکٹر بہت اچھے ہیں. اچھا، مطلب آپ یہ چیز پہلے سے آنے سے پہلے کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں ایکٹر بہت اچھے ہیں بالکل. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے زبردست ایکسپریشنز، بڑے زبردست آپ کی ٹوکی ڈائلیکٹ ڈیلیوری آپ کی آئی ہے. اچھا چلیں دیکھیں گے جب آپ اس کو نشر کریں گے. دوسری چیز میں عامر بابا لاسٹ ٹائم میرے خیال میں 2 مہینے پہلے آپ کے ساتھ اسی پوڈ کاسٹ میں ایک سٹنگ تھی، تو اس حوالے سے آپ جو آپ کے پرانے دوست نادر علی جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں شاید وہ اپنے پرانے دوستوں کو بلانا چاہ رہے تھے، انہوں نے یاد بھی کیا تھا. اور اس میں انہوں نے پہل سب سے پہلے احمد سے کی تھی جو ان کے ساتھ تھے پہلے، اور ان کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اپنے پرانے ساتھیوں کے نام لیے جس میں عاصم سناٹا تھے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا نام لیا عامر بابا کا، اور جعفر، اور دوسرے اور نام بھی جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ P4 پکاؤ میں ہوا کرتے تھے. اور غالباً اس وقت ان کے اس شو میں کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اپیرنٹلی کہ وہ شاید آپ کو بھی بلائیں گے، تو انوائٹ کریں گے. تو آیا ابھی تک بلاوا آپ کا؟ نہیں دیکھیں میرے پاس تو ابھی تک کوئی کال نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک نہیں آئی ہے. اب ان کی کیا مصروفیات ہے، کیا شیڈول چل رہا ہے، یا تو ایک ہوتا ہے کہ ان کے پاس شاید پوڈ کاسٹ کا بیک اپ پڑا ہوا ہے، کیونکہ جب وہ بیک اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپلوڈ کرتے ہیں، شاید اس کے بعد انہوں نے ایک لسٹ بنائی بھی ہو کہ یار اب ہم نے ان کو بلوانا ہے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس فون آ جائے. لیکن عاصم سناٹا کے حوالے سے میں آپ کے شو سے بتا رہا ہوں، عاصم سناٹا کے آپ کے شو سے نئی لیٹسٹ خبر، نئی بات ہے، ٹھیک ہے نا. عاصم سناٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ارے ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے پرسوں کال آئی تھی عاصم بھائی کی کہ یار عامر بابا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو میری ٹانگ کی 3 ہڈیاں، 3 جگہوں سے ہڈیاں میری وہ ٹوٹ گئی ہے. تو کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ اور یہ کہاں ہوا؟ وہ بائک پر جا رہے ہوں گے تو کسی ہائیروف والے نے تو ذرا سا ہٹ کیا ان کو، تو ان کے بہت زیادہ لگی ہے، تو ان کا آپریشن تھا. تو میں نے کہا بالکل بھائی میں لازم پہنچوں گا. تو عاصم بھائی کی تو اس وقت طبیعت ذرا سی، آپ سب سے دعا ہے کہ عاصم بھائی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت یابی دے. آمین آمین. بڑے اچھے انسان ہیں یار. بالکل. اور ہمارے پاس جس وقت بھی ہم نے ان کو بلایا فوراً آئے، اور بہت ہی میں نے تو ان کو بہت اچھا پایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد
اسپیڈی ریکوری دے اور جلد صحت یاب فرمائے. ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ. دعائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی بات ہے وہ اس بات کو بھی یہ نادر تک چلی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کال آ جائے ہمیں. اچھا. ان کی ابھی تک فی الحال میرے خیال سے کراچی میں بھی نہیں. تو آپ لوگ کے جو باقی دوست تھے اس ٹیم کے, ان کے ساتھ روابط ہیں, رابطے میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی دوست, یا آپ صرف عاصم سناٹا صاحب کے ساتھ ہی رابطے میں رہتے ہیں؟ نہیں, عاصم سناٹا میرے رابطے میں رہتے ہیں, باقی تو دوسرے باقی کسی کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, نہ ملتے ہیں؟ ابھی تک نہ میرا آمنا سامنا ہوا ہے, نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ کچھ کانٹیکٹ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ان میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں گیا نہیں ہے ان کے شو میں, جیسے وہ لاسٹ ٹائم احمد گئے تھے ان کے شو میں. لیکن ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھے ہیں, کوئی بھی نہیں بیٹھا. ہو سکتا ہے کہ شاید ریکارڈ کر لیا ہوں, مجھے نہیں پتا, شاید ریکارڈ کر کے رکھ لیا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جب اپلوڈ ہوں گے. لیکن شاید میرے خیال سے ابھی تک اگر ریکارڈ ہو بھی جاتے تو کوئی نہ کوئی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی پوڈ کاسٹ کی جب پیچھے میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کوئی ایسی. اچھا عامر بابا, ہم تو خیر آپ کے فن کے طرف ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی ایک ٹائم سے آپ پرینک کو روشناس کرانے والے آپ ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ہر انسان کے اوپر ایک کرٹک ہوتا ہے, اور کرٹک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور تجزیہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے, یہ اس طرح سے کرنا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں جو کرٹکس ہیں وہ آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عامر بابا کامیڈی کو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے, یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اوور ایکٹنگ کر جاتے ہیں, بہت زیادہ چلاتے ہیں, چیختے ہیں, اور جس کے اندر کوئی ہیومر نہیں آتا, اور یہ بار بار کرنے سے ایک یکسانیت فیل ہوتی ہے. تو کوئی نیا چیز کریں جس کے ذریعے سے جو لوگ ہیں, سننے والے ہیں, ان کو مزہ آئے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں. میں 2009 میں جب پرینک لے کر آئے تو لوگ پرینک دیکھتے تھے. اس وقت کیسا چل رہا تھا حنیف راجہ صاحب کا, ٹھیک ہے نا, اور چھپ چھپا کے چلتا تھا. وہ بھی ایک پرینک شو تھا, اور حنیف راجہ صاحب کا وہ بھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں ذرا ہٹ کے میں آیا. میں نے جب پرینک اسٹارٹ کی تو میں نے پرینک کا جو ٹرینڈ تھا نا میرا پرینک کا ٹرینڈ جو تھا وہ ایک الگ تھا. مطلب کہ مار کھانا, پٹنا, ٹھیک ہے نا, اور ایک دم یہ سمجھے کہ ہائپر کر دینا سامنے والے کو, مطلب ایک دم آتی ہائپر کر دینا. وہ میرا ایک انداز تھا. وہ اس انداز کو لوگوں نے پسند کیا, ٹھیک ہے, اور وہ جب میں لے کر آئے تو اس کے بعد سب نے مجھے کاپی کیا, مجھے فالو کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں دیکھو پرینک ہونا شروع ہو گئے, گھروں میں, آفس میں, گلیوں میں, سڑکوں پہ, پارکوں میں, ہر جگہ پرینک. جس جگہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں پرینک ہی پرینک ہو رہے ہیں. تقریباً پاکستان میں زیادہ تر تو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے مجھے فالو کیا, انہوں نے میرے پرینک کو کاپی کیا, ٹھیک ہے نا, میرے کام کو. اب اگر رہی بات آج کی, جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ آج میں اگر میں چیخ رہا ہوں, میں چلا رہا ہوں, تو آج کا بھی کانٹینٹ میں بولوں گا کہ مجھے ہی دیکھ کر لوگ اس کانٹینٹ کو کاپی کر رہے ہیں. لیکن اگر میں شور کر رہا ہوں, لیکن وہ میرا کانٹینٹ شور کرنے کا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے میں اس کو نیگیٹو بتا رہا ہوں, اس کانٹینٹ کو نیگیٹو کے بعد میں 1 منٹ کے اندر اس کے اندر میں پازیٹیو ہو جاتا ہوں. اس کانٹینٹ کو میں چینج کر دیتا ہوں. اگر میں وہی انداز میں آرام سے بات کروں گا نا تو لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے. اگر میں شور کروں گا تو لوگوں کو انگیج ہوگا کہ اس بندے کا کوئی پھڈا ہو گیا, دیکھو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, تو آگے جا کر میں پازیٹیو ہو جاتا ہوں. تو لوگ اس کو مجھے دیکھ کر فالو کر رہے ہیں. آج جتنی بھی آپ سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھ لیں, ہوٹل میں جتنی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں, کانٹینٹ بن رہا ہے, وہ سارے چلانے والے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ سارے میرے کو ہی کاپی کیا جا رہا ہے, اور میرے ہی کانٹینٹ کو وہ نکال کے وہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں. تو آپ مطمئن ہیں جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں, مطلب کامیڈی کی ایک جس طرح کی انڈسٹری ہے, اس کے اندر آپ کو لگتا ہے آڈینس جو ہیں آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے اس ہیومر سے خوش ہوتے ہیں, اور ان کو یہی چیز چاہیے جو دے رہے ہیں؟ یا پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ کرٹکس ہیں جو آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ عامر بابا صرف چیخم چلاہٹ کا کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کامیڈی کرتے, اور کہیں نہ کہیں یہ اوور ایکٹنگ کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ اس چیز کو, جہاں پر کامیابی ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہاں پر رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر تو نفسا نفسی کا دور ہے. کوئی آگے جاتا ہوا تو کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا کہ یہ آگے کیوں جا رہا ہے. اگر میں نہیں جا رہا تو یہ کیوں جا رہا ہے. پہلے کا جو وقت ہوتا تھا نا, وہ یہ تھا کہ میں نہیں جاؤں لیکن وہ چلے جائے. اگر میرے پاس وسائل نہیں ہے نا تو اس کے پاس آ جائیں, یہ تو آگے چلی جائے. لیکن اب یہ دور آ گیا کہ میں نہیں جا رہا تو یہ کیوں جا رہا ہے. اب یہ والا دور آ گیا. میں اتنا جانتا ہوں, لوگ خوش ہوتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, گلے لگتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, خوشی مناتے ہیں کہ عامر بھائی آپ کو اسکرین پر دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, ایک
6 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ، اس کا میرا تعلق کیا ہے؟ وہ تو ویڈیو گیم کھیلے، وہ تو موٹو پتلو دیکھے، وہ تو کارٹون دیکھے، اس کا میرے سے کیا تعلق ہے؟ میری ایج میں اور اس کی ایج میں کتنا فرق ہے؟ میری سوچ میں اس بچے کی سوچ میں کتنا فرق ہے؟ ایک ماں آتی ہے، ایک باپ آتا ہے، اور میں بیٹھا ہوں اور وہ بولتا ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے آئے ہیں یہاں پر چائے پینے کے لیے، آپ کے ساتھ ویڈیوز بنانی ہے، میرا بیٹا آپ کو بہت دیکھتا ہے، میرا بیٹا آپ کا فین ہے، میں بیٹے کو دیکھتا ہوں، بیٹا 6 سال کا ہے، میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں، یار 6 سال کا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں کوئی کارٹون ہوں؟ میں موٹو پتلو؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے اس ماں کی خوشی کیا ہے کہ ایک فوٹو، ایک ویڈیوز بچے کے ساتھ بنانے کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے۔ کہاں سے آئی ہے وہ؟ کورنگی سے آ رہی ہے وہ، صرف اس بنا پر کہ مجھے عامر بابا کے ساتھ فوٹو بنوانی ہے، صرف اپنے بچے کی۔ میں اس ماں کا دل خوش کروں؟ اگر اس ماں کا دل خوش ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں، میرا اللہ خوش ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں بس۔ ایک صاحب کا فون آتا ہے، اس کی بیوی آغا خان اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ میں آپ کو کلمہ پڑھ کے بات بتا رہا ہوں، سچا واقعہ، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ اس نے مجھے فون کیا، بولے عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے، آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے سر کون بات کر رہے ہیں؟ بولا میں فلانا کراچی سے باہر کا بندہ تھا، بولا مجھے کراچی میں 1 ہفتے پہلے شفٹ ہوا ہوں اور میری بیوی آغا خان اسپتال میں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں میری بیوی آپ کی ویڈیو دیکھ کر صحیح ہو گئی۔ نہیں کریں بھائی، میری بیوی آپ کی ویڈیو دیکھ کر صحیح ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کو آپ کی ویڈیوز دکھائیں، وہ اتنا ہنسی کہ اس کی بیماری دور ہونے لگ گئی۔ اسٹریس ان کا جو ڈرامہ ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے وہ۔ اب آپ بتائیے اگر اللہ نے ایک بیمار کو دوائیوں کی جگہ میری ویڈیو دکھانے پر دے دیا کہ اس کو صحتیابی دے دی ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ ہنر نوازا کہ میں ایک بیمار کو صحیح کر رہا ہوں، میں شفا دے رہا ہوں۔ یہ تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ اگر اللہ نے کام لے لے بس اللہ نے مجھے چن لیا ہے نا، اگر میں لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دے رہا ہوں، میں خوشیاں دے رہا ہوں، ان کی زندگیاں خوش ہو رہی ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے جتنا بھی برا بولیں، جتنا بھی نگیٹو بولیں، مجھے مسئلہ نہیں، میرا رب خوش، میرے لوگ خوش، ان بچوں کی ماں خوش، تو میں خوش ہوں بس۔ کیسے کبھی جب ہیٹرز ہوتے ہیں ہر کسی کے، اور وہ کہیں نہ کہیں جو کمنٹس خراب کرتے ہیں، تو کیا دل پہ لیتے ہیں یا پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ میرے پیج پر بھی جائیں گے، کہیں پر بھی جائیں گے، تو مجھے کتنے لاتعداد کمنٹس آتے ہیں کہ یہ بہت شور کر رہا ہے، اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کا ٹائم چلے گیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بیکار ٹائم برباد کر رہا ہے، یہ تو بیکار انسان ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کریے گا کوئی بھی ایک بندہ مجھے میرے پیج سے ایک شاٹ آؤٹ نکال کے دے دے، ایک شاٹ آؤٹ میرے کمنٹس کا، کہ میں نے اس کو کوئی جواب دیا ہو ہاں یا نہ، اس کی میں نے عزت ہی رکھی، اس نے مجھے چاہے کتنی گندی گالیاں کیوں نہیں دیتی ہوں، میں نے کہ آج تک میں نے ایک جواب نہیں دیا۔ بڑے صابر آدمی ہیں بھائی۔ نہیں دیا، اگر ایک بھی میں نے جواب دیا ہو، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے شو میں بیٹھ کر کہ وہ مجھے شاٹ آؤٹ دے دے، لے عامر بابا یہ تیرا جواب ہے، مجھے دکھا دے، بس میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوں، میں کبھی جواب نہیں دیتا، جتنی چاہے مجھے بولو گے، چھوڑ دیتے ہیں، میں مجھے پتا ہے نا، میں کام کروں، میں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں، یہ میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کے پاس کیمرے نہیں ہے، جن کے پاس مائک نہیں ہے، جن کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے، لیکن ان کو شوق ہے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پلیٹ فارم میں لے کر آتا ہوں۔ میں راضی ہوں، بس اپنے اللہ پر چھوڑ دیا میں نے، بس میرا رب خوش ہے، میں خوش ہوں۔ بہت ہی پیاری بات بولی عامر بابا آپ نے۔ اور دوسرا میں یہ ضرور پوچھوں گا، آپ کی والدہ کے حوالے سے آپ اکثر کبھی ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو ان کی طبیعت کیسی ہے، اور ان کی جو ٹیک کیئر ہے آپ ہی کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ دوسرے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں؟ کیا ایک بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھتا ہے والدہ کو، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن جب تک کہ وہ حیات ہیں اور اللہ نے میرے ساتھ جوڑا ہوا ہے، میں زندگی بھر ان کی خدمت کرتا رہوں گا، چاہے میں مر کیوں نہ جاؤں، میں ان کی خدمت، کیونکہ میری زندگی ان کے ساتھ ہے، بس میری زندگی ان کے ساتھ۔ ان کی ایج کیا ہے؟ 75۔ اب آپ سوچ لیں وہ کس ایج پر ہے۔ کس سے زیادہ کلوز ہیں، آپ سے، آپ سے بڑے والے بھائی سے؟ ویسے تو بھائی کے ساتھ کلوز ہیں وہ، ٹھیک ہے، نہیں، لاڈلا وہ بڑا والا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں رہتی میرے ساتھ ہے، لیکن کلوز اس کے ساتھ ہے، کلوز ان کے ساتھ۔ اگر میں نہیں آؤں نا ان کو پریشانی نہیں ہوتی، نہیں تو ان کو پتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہوگا، شوٹنگ پر ہوگا، یہ ہوٹلوں میں کھانے کھاتا ہے، یہ غائب رہتا ہے، یہ باہر رہتا ہے، لیکن اگر میرا بھائی
ایک رات وہ گھر پہ نہیں آئے تو امی پریشان ہو جاتی ہیں. اماں ہم جو بڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یہ پرانا جملہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں آوارہ گردی میں لگے ہوئے باہر، تو اسی طرح کی جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس القاب سے پکارا کرتے تھے. لیکن آج بھی میری والدہ میرا بڑا خیال کرتی ہیں، اس عمر میں رہ کے میری والدہ میرا بڑا خیال بھائی. ماں کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، سچی بات ہے. اور اس معاملے میں آپ بہت رئیس ہیں کہ آپ کے پاس ماں کا سایہ ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں بس میرے پاس اللہ ان کو دنیا کی دولت دے، ان کو زندگی دے، ان کے سائے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے مشکلات سے، کتنے مسائل سے اور شر سے آپ بچ جاتے ہوں گے ان کے ہاتھوں سے، مطلب ان کی وجہ سے. تو عامر بابا آنے والا ہے اس وقت بقرعید، عید الاضحیٰ، تو اس کی مناسبت سے کیسے ہے اس وقت منڈی جانا ہوا آپ کا؟ میں نے بتایا نا کہ آپ کو پرسوں بکرے، بھیڑیں، دمبے، بچڑے، بچیاں، اونٹ، کیا بول رہے ہیں ابھی تو فی الحال منڈی کہ ہمیں خریدنے مت آنا، قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں؟ وہ نہیں بول رہے، بیوپاری بول رہے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے قریب نہیں آنا. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں صرف قربانی ہونے کے لیے. کیا ہے مارکیٹیں ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں یا رش زیادہ ہے، کیا ہے؟ میں پرسوں میں جب شوٹ کر رہا تھا، شوٹ کرتے کرتے 4 لڑکے میرے پاس آئے، مجھے بولنے لگے عامر بابا آپ تو بڑے فیمس ہیں یار، آپ تو یہاں پر اس وقت ہے نا بڑا زبردست ہلا گلا کر رہے ہیں، ہمارے کام کر دیں یار. میں نے بولے یار وہ سامنے والا وہ جانور دیکھ رہے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے. میں نے ٹھیک، بولے کچھ پیسے کم کروا دیں، آپ کی بات مان لیں. میں نے کتنے کا ہے؟ بولے 6 کروڑ. نہیں کریں عامر بابا. میں نے بولے 6 کروڑ کا؟ بولے 6 کروڑ بول رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں، میں نے بھائی میں کتنے کم کروا لوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پھر بھی لینا پڑے گا. 6 کروڑ کا جانور تھا اس کیٹل فارم میں. آپ لگائیے، مہنگے جانور ہیں، مہنگے. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے جانور جو لیکن لوگ لاتے ہیں قربانی کی، لوگ لاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں گاڑیاں بھر کے آتی ہوتے ہیں، وہی لے سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی قربانی پوری منڈی خالی ہو جاتی ہے. اللہ کر دیتا ہے پورا، کر دیتا ہے قربانی. جس نے نیت کی ہوئی ہے اس کے قربانی ہوتی ہے. چلے ہم سب کی دعا ہے. عامر بابا آپ کا بے حد شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. آپ آئے، آ کے آپ نے بہت ساری باتیں ہم سے کری. اور عید الاضحیٰ قریب ہے اور امید ہے آپ سبھی لوگ نے اس حوالے سے اپنے اپنے قربانی کے جانور لیے ہوں گے. اور اصل جو اس کا مقصد ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اصل میں آپ کی نیتیں جاتی ہیں، نہ خون جاتا ہے اللہ کو، نہ گوشت جاتا ہے، آپ کی نیتیں جاتی ہیں. تو کوشش یہی کریں کہ اس کے اندر کبھی بھی اس چیز کے اوپر ہمارا انحصار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے جانور کے اوپر فخر محسوس کریں، یا ایک ایسا عنصر ہماری قربانی کے اندر یہ نہ آ جائے کہ ہم نے کسی سے دکھاوے کے لیے اس سے بڑی قربانی کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور جانے سے پہلے میں ہمیشہ جیسے کہتا ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.